خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ تو جیسا کہ وہ کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر انہوں نے پاکستان کی معیشت پہ توجہ دینا شروع کی ہے جو کہ پہلے نہیں دی گئی، تو جب توجہ نہیں دی گئی، پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کر رہی تھی اور ان کی خاص توجہ اور شفقت سے وہ 0% پہ کریش کر گئی۔ جب ماضی میں عمران نیازی صاحب کے بقول معیشت پہ توجہ نہیں دی جاتی تھی تو ملک میں افراط زر 4 یا 5% تھا، اور جب عمران نیازی صاحب کی خصوصی شفقت عائد ہوئی تو پاکستان میں افراط زر 12% پہ پہنچ گیا۔ جب ماضی میں معیشت پہ توجہ نہیں دی گئی تھی تو 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک کے تحت پاکستان میں آئی، اور جب عمران نیازی صاحب کی خصوصی توجہ اور شفقت آئی تو 3.5 سالوں میں $1 بھی نیا منصوبہ سی پیک کے تحت نہیں لگا۔ اسی طرح جب ماضی میں عمران نیازی صاحب کے بقول معیشت پہ توجہ نہیں تھی تو پاکستان میں اربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آ رہی تھی، اور اب جب خصوصی توجہ آئی ہے تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان سے انخلا ہو کے باہر جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب نے صرف غلط بیانی، جھوٹ، پروپیگنڈے کے ذریعے قوم کو دھوکہ دیا، اور قوم کے سامنے جو میک اپ کیا صادق اور امین کا، اس میک اپ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کور نکال کر ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پاکستان کے خلاف بدترین چارج شیٹ ہے۔ عمران خان اس بات کے مجرم ہیں کہ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں مسلسل کرپشن انڈیکس پہ پاکستان کی رینکنگ کو شفافیت کی طرف، بہتری کی طرف گامزن کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کرپشن کی سطح پچھلے 25 سالوں میں کم ترین سطح پہ رہی ہے۔ لیکن عمران نیازی صاحب کے آنے کے بعد سے کرپشن کی سطح میں ہر سال اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان جو مسلم لیگ نون کے دور میں 180 ممالک میں 117ویں نمبر پہ تھا، 23 درجے گر کے 140ویں نمبر پہ آ چکا ہے، اور گزشتہ 1 سال کے دوران 16 درجے گر کے پاکستان نے عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ آج تک کسی ملک نے 1 سال میں 16 درجے تنزلی کرپشن کے حوالے سے حاصل نہیں کی، جو عمران نیازی صاحب کی حکومت کا کارنامہ ہے۔ عمران نیازی صاحب نے پاکستان کو کرپشن کا بھی ورلڈ چیمپئن بنا دیا ہے، اور یہ بات کوئی فرضی یا آسمانی نہیں، یہ ان حقائق پہ مبنی ہے جو صبح شام عوام کے سامنے ہے۔ جب سے عمران نیازی صاحب کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان میں ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں، مافیاز اور سمگلرز کو کھلی چھٹی حاصل ہے کہ وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں، عوام کی جیبوں سے کروڑوں اربوں روپے نکالیں، اپنی تجوریاں بھریں، غریبوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالیں، اور اپنی تجوریاں بھر کے عمران خان صاحب کو چندے دیں۔ یہ کرپشن اس منظم انداز میں کی گئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتظامی ڈھانچہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی کوئی روک ٹھوک بھی نہ ہو سکے، اور آج پاکستان میں حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ جس کا دل کرتا ہے جتنی مرضی قیمت طے کر دے
اور جتنا مرضی منافع لینا شروع کر دے، نہ کوئی پرائس مانیٹرنگ میکنزم ہے اور نہ ہی کوئی پرائس کنٹرول میکنزم ہے۔ آج پاکستان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی پاکستان کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش ہمارے خطے میں واقع ہیں، جنوبی ایشیا میں ہیں، ان کے حالات ہمارے جیسے ہیں، لیکن بھارت میں مہنگائی کی سطح اور بنگلہ دیش میں مہنگائی کی سطح 5 سے 6% تک ہے۔ پاکستان میں یہ دگنی 12% ہے، جس کی وجہ کووڈ یا کرونا نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ وہ ڈیویلیویشن ہے جو اس حکومت نے بغیر سوچے سمجھے کی ہے، اور 13.25% کا پالیسی ریٹ جو دگنا کیا گیا آتے ساتھ ہی، اس نے پاکستان پہ جو قرضوں کا بوجھ ڈالا ہے، اس نے پاکستان کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ 2 اقدامات اس حکومت کے ایسے ہیں جن کی پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں نظیر نہیں ملتی، کہ اتنی جلدی کسی معیشت کو کوئی تباہ کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس لیے آج پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے جو بازار گرم ہے، انہوں نے ملک کو دنیا کے سامنے بدنام کر دیا ہے، اور یہ رینکنگ پاکستان کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ جو اس میں سب سے افسوس کی بات ہے کہ جو پبلک سیکٹر کرپشن ہے، حکومت کی کرپشن جو ہے، اس میں پاکستان کی درجے بندی اور بھی کم ہے، 152 نمبر کے اوپر پاکستان ہے۔ اور سرکاری سطح پہ کرپشن میں مزید تنزلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرکز، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جہاں پہ براہ راست پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، یہاں پر ہر سرکاری دفتر کے اندر، ہر ٹھیکے کے اندر، ہر فیصلے کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے، اور کرپشن کے ریٹ کئی 100 گنا بڑھ چکے ہیں۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں کہتی، اب تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن آج پاکستان میں ہے، اتنی انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ پی ٹی آئی کے اپنے سیکٹری انفارمیشن کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت انصاف کے نام پہ بنی تھی، آج اس جماعت پہ چوروں، ڈاکوؤں، منافع خوروں اور خوشامدیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اور سب دنیا جانتی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر عمران نیازی صاحب کی چوری کی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ کمپیوٹر آپریٹروں کے نام پہ، اپنے ذاتی ملازموں کے نام پر کروڑوں روپے منگاتے رہے ہیں، اور اپنے مخالفین پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو شخص خود، جس کی 5 نہیں 10 انگلیاں کرپشن کے اندر ہیں، اس کی کرپشن پکڑی گئی ہے، وہ مخالفین پہ کس جرت کے ساتھ جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ میں عمران نیازی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم کو 3 سوالوں کا جواب دیں کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کے تحت جو کروڑوں اربوں روپے حاصل کیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے، ان کے اکاؤنٹ کیوں چھپائے گئے؟ مسلم لیگ نون پر آپ کے نمائندے الزام لگاتے ہیں ہمارے خلاف، آج تک ایک ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے، اور میں آپ کو میڈیا کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ہماری ممنوعہ فنڈنگ کا، تو قوم کے سامنے پیش کریں۔ آپ کے تمام ثبوت اکبر ایس بابر صاحب نے قوم کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے،
اس کے اوپر آپ کے خلاف کارروائی ہوئی. آپ نے ہمارے خلاف شکایت کی, آج تک ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے, صرف ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جھوٹے الزامات سے آپ ہماری کردار کشی نہیں کر سکتے. آپ کو جواب دینا ہے کہ جو آپ نے اکاؤنٹ چھپائے اور جو بے قاعدگی کی اس کا کون ذمہ دار ہے. آپ نے قوم کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو غیر ملکی تحفے حاصل کیے ان کی فہرست آپ کیوں ادا نہیں کر پا رہے, ان کی فہرست قوم کے سامنے کیوں پیش نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر ملکی تحفوں پہ بھی ہاتھ صاف کیا ہے, وہ بھی آپ غبن کر گئے ہیں. اور اگر آپ اتنے شفاف تھے تو آپ کم از کم اپنے غیر ملکی تحفوں کا حساب تو قوم کے سامنے پیش کرتے. آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں, آپ کا کوئی وزیر جواب نہیں دے پا رہا کہ 3 سال پہلے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے تھا. آپ کا 3 سال وزیر اعظم بننے کے بعد انکم ٹیکس 1 کروڑ روپے پہ کیسے پہنچ گیا؟ آپ کے کیا ذرائع آمدن ہے جو آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کو اضافی حاصل ہوئے, جس سے آپ 1.25 لاکھ سے 1 کروڑ انکم ٹیکس دینے والے بن گئے؟ قوم کا حق ہے کہ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پہ آپ کا یہ ٹیکس بڑھا ہے. نہ وزیر خزانہ کے پاس جواب ہے, نہ ان کے کسی اور وزیر کے پاس جواب ہے. اور ایک وزیر فرماتے ہیں جی انہوں نے اپنی وراثتی جائیداد بیچی ہے اس لیے ٹیکس زیادہ ادا کیا ہے. وراثتی جائیداد بیچنے پہ 0 ٹیکس ہوتا ہے, اس سے ٹیکس نہیں لگتا. آپ بتائیں, آپ سب سے زیادہ غیر شفاف انسان ہیں پاکستان میں. آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے, آپ کی کوئی آمدن نہیں ہے, آپ شہنشاہوں کی زندگی گزارتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ آپ کے کیا ذرائع آمدن ہیں؟ فورن فنڈنگ میں گھپلا, بیرونی تحفوں میں گھپلا, انکم ٹیکس میں گھپلا, اور دوسروں کو آ کر آپ الزامات لگاتے ہیں. تو اس لیے آج پاکستان بدقسمتی سے ان کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے اور ان کی نفرت اور محاذ آرائی کی وجہ سے بدترین ریاستی بحران کا شکار ہے. معیشت پگھل رہی ہے, ادارے ایک ایک کر کے تباہ ہو چکے ہیں, اور ملک کی سیاست میں بدترین پولرائزیشن, انا پرستی, نفرت اور انتقام کو دن رات ہوا دی جا رہی ہے. یہ وہ راستے ہیں جن سے کوئی ریاست انٹرنلی امپلوڈ کر جاتی ہے. آج پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نام لے کر جو دشمنی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہر عمل ریاست مدینہ کے خلاف ہے. ریاست مدینہ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, ریاست مدینہ میں بہتان نہیں لگائے جاتے. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک مسلمانوں کے ریاست مدینہ میں بڑے مشکل حالات تھے. جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم کی تھی, ہمارا ایمان ہے اس کے فیوز و برکات اسی دن سے ملنے شروع ہو گئے تھے. مدینہ کی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. پہلے دن سے مدینہ کی ریاست میں کوئی نہیں بھوکا سوتا تھا. آج آپ کی ریاست کو 40 ماہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے چولہے بند ہو گئے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو بھوکا سلانے پہ مجبور ہیں, غریب آدمی اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کروا سکتا, انصاف نام کی لوگوں کو چیز نہیں مل رہی. چوری, ڈاکہ, جرائم آج آسمان کو چھو رہے ہیں. اغوا برائے تاوان پھر شروع ہو چکا ہے ملک کے اندر. یہ ریاست مدینہ ہے, یہ ریاست عمرانیہ ہے جو تباہی کی ریاست ہے. ریاست مدینہ تو بہت مبارک تصور ہے جس کو ہر مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور خاتم النبیین ہیں ان کی ذات سے جوڑتا ہے. آپ مسلمانوں کے مذہبی
عقائد کی توہین کر رہے ہیں، اپنی ناکام بدترین حکومت کو ریاست مدینہ کا عکس قرار دے کے آپ توہین کر رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کو گوربچوف کی ریاست کہیں، وہ گوربچوف کے جس کے دور میں سوویت یونین تباہ ہوا، آپ کی ریاست پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ نے آج کشمیر کے عوام کی بات کی ہے، آپ کس منہ سے کشمیر کے عوام کی بات کرتے ہیں؟ اسلام آباد میں اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اور آپ کشمیر کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے۔ یہ آپ نے آج حالت کر دی ہے دنیا کی ایٹمی اسلامی طاقت کی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ سے یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو آ کے استعفیٰ لے گی۔ اور آخر میں ایک بار پھر حکومت کی حلیف جماعتوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم، کاف لیگ اور جی ڈی اے پاکستان کے عوام پہ جو مہنگائی کا یہ عذاب نازل ہے، یہ تینوں اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف لیگ اس حکومت کو آکسیجن دیتے رہے تو عوام کے غیظ و غضب کا یہ بھی نشانہ بنیں گے۔ ان کا فرض ہے، اگر آپ کو پاکستان کی ریاست اور عوام سے کوئی دلچسپی ہے تو اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں تاکہ یہ حکومت گھر بھیجی جا سکے۔ لیکن اگر آپ مصنوعی طور پہ اس حکومت کو اپنے نمبروں سے عوام پہ مسلط رکھ کے عوام پہ یہ مہنگائی اور یہ تباہی برقرار رکھیں گے تو پھر اگلے الیکشن میں یاد رکھیے پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سے بھی انتقام لیں گے۔ آخر میں میں کسانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج پورے پاکستان میں جو کسان ہیں وہ پریشان ہیں، انہیں کھاد نہیں مل رہی، اور میں نے اسی کمرے میں کئی مہینے پہلے کہا تھا، میں نے اکتوبر میں کہا تھا کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آنے والا ہے، اور حکومت کے وزراء کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج میں متنبع کر رہا ہوں کہ اس حکومت کی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں بدترین آٹے کا بحران آنے والا ہے، چونکہ نہ گندم کا وہ رقبہ کاشت ہوا ہے جو ٹارگٹ تھا، اور نہ کسان کو کھاد ملی ہے، اور آج کسان ایک بوری کھاد لینے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میں اس موقع پہ ہمارے کسان ونگ کے صدر ریاض صاحب ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی کچھ اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گندم کے حوالے سے آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، یوریا بحران اور ڈی اے پی بحران کے حوالے سے۔ 2020 اور 21 میں جو 9.17 ملین ہیکٹر کا گورنمنٹ کا دعویٰ تھا، اور پروڈکشن جو تھی 27.3 ملین ٹن کی، میں نے اسمبلی میں بھی بجٹ سیشن کے دوران کہا تھا یہ ایگزیجریٹڈ فگرز ہیں، جس کا ثبوت آج یہ ہے کہ ابھی دسمبر چل رہا ہے، جنوری سٹارٹ ہو چکا، ابھی سے گندم کا بحران آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہماری جو کنزمپشن ہے پورے ملک کی وہ 26 ملین ٹن کی ہماری کنزمپشن ہے۔ اگر بمپر کراپ تھی تو گندم کا بحران کیوں ہے؟ اس وقت جو 2021 اور 2022 کا گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ 9.3 ملین ہیکٹر کا تھا، اور ان کا ٹارگٹ تھا 28.89 ملین ٹن کا، جو 31 ماؤنٹ فی ایکڑ بنتی ہے۔ اگر پچھلے سال ڈی اے پی کا بحران نہیں تھا اور یوریا اویلیبل تھی تو آپ نے 29.7 ماؤنٹ فی ایکڑ پیداوار لی، تو اس سال ڈی اے پی کا بحران بھی آپ کے علم میں ہے، آسمان پہ قیمتیں پہنچ چکی ہیں، 10,000 کو کراس کر رہی ہے ڈی اے پی، اور یوریا اس وقت بلیک میں مل رہی ہے 2700 روپے سے لے کے 3,000 روپے تک۔
تو آپ یہ 31 ماؤنٹ فی ایکڑ کا ٹارگٹ کس طرح پورا کریں گے؟ اور سب سے مضحکہ خیز بیان جو اسمبلی فلور پہ ہمارے اسد عمر صاحب نے اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے دیا کہ جی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ایک کسان 5 یوریا ڈال رہا ہے. اور بھائی آپ کو یہ علم نہیں ہے، یہ پروڈکشن، یہ ویجیٹیٹو پارٹ بڑھاتا ہے یوریا، اس کا پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فاسٹ فورس ہے جو پروڈکشن بڑھاتی ہے. یہ آپ ان کی سیریسنس اور ان کے کسانوں کے بارے میں گندم کی پروڈکشن کے حوالے سے ان کے آپ علم دیکھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا میں یوریا کے بارے میں بات کروں تو اس وقت جو آپ کی جو ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا، اس کے لیے آپ کو 3.262 ملین ٹن یوریا کی ضرورت ہے، اور اویلیبل آپ کے پاس ہے 3.087 ملین ٹن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.17 ملین ٹن کی کمی ہے، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو سمگل ہو رہی ہے. یہ اس وقت کمی کا شکار ہے، اور ٹارگٹ ہمارا گورنمنٹ کا 28.89 ملین ٹن ہے. اب تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا دو پاکستان مسلم لیگ کے دور کا اور پی ٹی آئی کے دور کا گندم کے حوالے سے، کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے. ہمارے زمانے میں جب پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی، فی ایکڑ جو خرچ تھا وہ 16,600 روپے تھا، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ یوریا اور ڈی اے پی ہے. یوریا ہمارے دور میں 1,200 روپے تھی، آج 2,700 روپے ہے. ہمارے دور میں 2,500 روپے کی ڈی اے پی کا ایک بیگ تھا، جو آج 10,000 پہ پہنچ چکا ہے. اسی طرح لیبر کے حوالے سے اور سپرے کے حوالے سے، ایریگیشن کے حوالے سے بھی جو پرائسز ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں. یہ ٹوٹل 39,150 روپے فی ایکڑ اس وقت زمیندار کو کاسٹ کر رہا ہے. ہمارے دور میں جو کہ 16,600 روپے تھا، یہ تقریباً 120% کے قریب اس میں انکریز ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں 73% زمیندار نے زیادہ کمایا ہے. اگر 73% کو پہلی بات تو یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اگر 73% بڑا مان بھی لیا جائے تو کاسٹ آف پروڈکشن میں 120% اضافہ ہو چکا ہے. یہ جو بیانات گورنمنٹ لیول پہ اسمبلی کے فلور پر دیے جاتے ہیں، اس سے بڑا زیادتی اس قوم کے ساتھ، یہ جو ہماری 70% آبادی ہے، اس کے ساتھ ہو نہیں ہو سکتی. احسن اقبال صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، آنے والے وقت میں شدید ترین بحران نظر آ رہا ہے گندم کا، اور جو گورنمنٹ کے دعوے ہیں یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ کل سینٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود حکومت نے بل پاس کروا لیا، تو یہ جی دیکھیے، وہاں پر اپوزیشن کی تعداد مؤثر تھی. بدقسمتی سے یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پہنچ سکے چونکہ لیٹ ایجنڈا جاری ہوا، تو حکومت نے ایک لحاظ سے ان ایتھیکلی، غیر پارلیمانی طور پہ بروقت نوٹس نہ دے کے چور دروازے سے اسے پاس کرانے کی کوشش کی ہے. اور یہ ایک ایسا متنازع قانون ہے جو کہ پاکستان کی مالی خود مختاری سے تعلق رکھتا ہے. قومی اسمبلی کے اندر بھی حکومت نے اس پہ نہ ووٹنگ کرائی، نہ بحث کرنے کی اجازت دی، اور اس کو بلڈوز کیا گیا. سینٹ میں بھی جو مروجہ پارلیمانی طریقہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے اسے ایجنڈے پر لاتے ہیں تاکہ سب ممبران کو معلوم ہو کہ اگلے دن یہ ووٹنگ کے لیے پیش ہوگا، اس سے ہٹ کے انہوں نے رات 1 بجے ایجنڈا جاری کر کے اس کی ووٹنگ کرائی. اس کے باوجود وہاں پر ووٹ برابر تھے، اور چیئرمین سینٹ نے حکومت کو بیل آؤٹ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قانون کو تائید حاصل نہیں ہے. یہ غیر پارلیمانی طریقے سے بلڈوز کر کے پاس کرایا گیا ہے، اور آئی ایم ایف کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بل جو حکومت نے بلڈوز کر کے پاس کرایا ہے یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کے خلاف ہے. یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان میں پارلیمنٹری پریکٹسز کو بلڈوز کرنے میں پارٹی بن رہا ہے. اس سے آئی ایم ایف کا اپنا کردار متنازع ہو رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے کہنے پہ حکومت پاکستان کے پارلیمانی پروسیجرز کو اس طریقے سے بلڈوز کریں گی، تو آئی ایم ایف جو دنیا بھر میں رول آف لا کی بات کرتا ہے،
دنیا بھر میں ڈیموکریٹک گورننس کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی پاکستان میں جمہوریت کو قتل کرنے کی سازش میں شریک ہے۔ آئی ایم ایف کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور حکومت سے کہنا چاہیے کہ وہ شفاف طریقے سے پارلیمنٹ سے بل منظور کرا کے لائے، چونکہ اس طرح کے بلڈوز قوانین کو نہ پاکستانی قوم تسلیم کرتی ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کے تحت ویلڈ لیجسلیشن قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ایسا صاحب یہ تو یقیناً جو قوت اس وقت گورنمنٹ کو سہارا دے رہی ہے اور ایک ایسی گورنمنٹ کو جو عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے اس سے قوم انتقام لے گی، لیکن ان لوگوں سے کیا عوام انتقام نہیں لیں گے جو سندھ میں کاف لیگ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسلم لیگ نون سپورٹ کر رہی ہے کسے؟ سندھ میں نہیں ملکی تجارت کا نہیں، مسلم لیگ مسلم لیگ نون پاکستان میں جمہوریت کے لیے مضبوط اور مؤثر بلدیاتی نظام کی حامی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام پاکستان میں اس لیے نہیں چل سکا کہ اسے ہر حکومت نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق تبدیل کیا۔ بلدیاتی نظام کو مستقل تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یا تو اتفاق رائے سے منظور کیا جائے یا کم از کم صوبائی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ اور کنسنسس کی طرف تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے منظور کیا جائے، تاکہ حکومت کی تبدیلی سے بلدیاتی نظام نہ تبدیل ہو۔ تو لہٰذا چاہے کراچی ہے، چاہے لاہور ہے، چاہے پشاور ہوگا، چاہے کوئٹہ ہوگا، چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ ہو، پنجاب میں بھی جو پی ٹی آئی حکومت نے بلدیاتی نظام دیا ہے یہ کاغذی نظام ہے۔ لاکھوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا چیئرمین ضلع ڈپٹی کمشنر کا ماتحت ہوگا، وہ ڈپٹی کمشنر کو عرضیاں لکھے گا، جناب میں عوامی نمائندہ جو ضلع کے ووٹ لے کر آیا ہوں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ یہ کام کر سکتا ہوں، اور اگر اسے ڈی سی اجازت دے دے گا تو بعد میں وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے دفتر کے چکر لگائے گا۔ تو ایک بے اختیار ڈمی بلدیاتی نظام عوام پہ پنجاب میں بھی مسلط کیا جا رہا ہے، جس کے ہم خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مؤثر اور مضبوط بلدیاتی نظام ہمارے مسائل کا حل ہے۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب ایک سوال کا جواب بلدیاتی پنجاب اسمبلی کی جو بیٹ کرتے ہیں پارلیمانی رپورٹرز ہیں اور جو آپ کی یعنی رہنما بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور چودھری پرویز لائی پنجاب اسمبلی میں کسی بھی قانون سازی پہ میچ فکس کر کے کھیلتے ہیں، تو آیا بلدیاتی جو مسودہ ہے وہ بھی نون لیگ چودھری پرویز لائی کے ساتھ فکس کر کے تو نہیں کھیلنے جا رہے؟ دیکھیے، جو پنجاب کا بلدیاتی پیکج ہے اور قانون ہے، اس پہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ٹیم نے اویس لغاری صاحب کی قیادت میں بہت محنت کے ساتھ شکوار ہوم ورک کیا ہے، اور اس میں سابق بلدیاتی نمائندوں کو بھی شریک کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے اس کی روشنی میں اپنی تجاویز مرتب کی ہیں، اور ہم حکومت کے اس ڈمی قانون کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور پنجاب کے عوام کی توہین ہوگی کہ اس طرح کا غیر مؤثر بلدیاتی نظام ان پر مسلط کیا جائے۔ ایسا صاحب مالک صاحب یہ کمیٹی چل رہی ہے بقایا طور پر پنجاب اسمبلی میں، اور نون لیگ اس میں ممبر ہے، نون لیگ باقی کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن بلدیاتی ایکٹ کے لیے جو ترمیم کے لیے کمیٹی قائم کی گئی اس میں نون لیگ حصہ ہے، اور نون لیگ جی اس کے لیے میں سن لیں دیکھیے، جو بلدیاتی نظام ہے یہ عام قانون سازی نہیں ہے، اس کا تعلق تیسری ٹیئر کی گورننس کے سٹرکچر کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اس کو آپ ون سائیڈڈ نہیں جانے دے سکتے۔ یہ ایک غیر معمولی قانون سازی ہے جو پنجاب کے اندر بلدیاتی سطح پہ نظام کو وضع کرے گی، اور اسی لیے جب کہ مسلم لیگ نون نے دیگر کمیٹیز کا بائیکاٹ کیا ہے، اس کمیٹی میں شریک ہوئی ہے تاکہ ہم حکومت کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ پنجاب کے اندر ایک ڈمی اور ایک کاغذی
قسم کا بلدیاتی نظام بلڈوز کر کے مسلط کر دیں. احسن صاحب یہ بتائیے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے استعفیٰ لینا ہے تو کتنے روز کا جی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ونگز بھی شریک ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ونگز کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں شریک ہوں گے. اس میں ہمارا کسان ونگ جو ہے وہ بھی کسانوں کے ساتھ ٹریکٹرز اور ٹرالیز کے ساتھ شریک ہوں گے. مزدور ونگ ہوگا, وکلا اپنے کالے کوٹ کے ساتھ ہوں گے, یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کے لوگ ہوں گے اور تاجر ہوں گے, بزنس مین ہوں گے, ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوں گے اور پاکستان کے مہنگائی کے مارے ہوئے عوام اس میں شریک ہوں گے. بہت شکریہ جی.